عامر الیاس رانا صاحب، یہ ایک فیکٹر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جیتی اور ابھی منصور صاحب نے، معزز صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ انکمبنسی کا فیکٹر نا. آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو عام طور پر گلگت بلتستان اور جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن پہ ہوتا ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہے اس کی ہوگی. کیا آپ کے نزدیک یہ متھ ٹوٹ گیا ہے اس دفعہ؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کو وہ پذیرائی وہاں نہیں مل سکی جو پیپلز پارٹی کو ملی ہے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب، آپ مانیں یا نہ مانیں یہ طے تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ابھی اور بھی بہت سے کنسیشنز لینے ہیں حکومت نے آئینی ترامیم کی صورت میں، تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہاں ان کو دیا جائے گا یہ سب کچھ. کہ نا منتر اپنے اپنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، لیکن جیسے ہی 5 بجے پولنگ ختم ہوئی تھی تو دھاندلی کا راپ کس نے الاپا تھا؟ ندیم افضل چند ہو، فیصل گورنر ہو، جو مرضی ہو، پوری پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہہ رہی تھی دھاندلی شروع ہو گئی. اس سے پہلے بہرحال بھٹو، آصف بھٹو، پیپلز پارٹی کی ساری قیادت بڑی خوشی سے وہاں بھرپور کمپین کر رہی تھی. ان کو انتظامیہ کی تمام تر آشیرواد اس سینس میں حاصل تھی کہ بھرپور سیکیورٹی موجود تھی. کمپین انہوں نے بہت بہترین چلائی، ٹائم سے پہلے شروع کیا اور نتیجہ بھی لیا. اب آپ آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف. جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی وہ بیرسٹر گوہر چلے گئے اور ان کا اثر نہیں تھا تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ گئے، ان کو نکال دیا. بھائی آپ جاتے تو این او سی لے کے چلے جاتے. ویسے پی ٹی آئی کی قیادت خود کہیں پہ بھی سیریس نہیں ہے اپنے نتائج کے حوالے سے یا سیاسی طور پہ کچھ آگے آنے کے لیے. آپ ہری پور کا الیکشن دیکھ لیں، وہاں پہ وزیر اعلیٰ گئے لیکن پوری صوبائی مشنری، صوبائی وزراء سمیت وہاں پہلے سے سرگرم تھے. وزیر اعلیٰ بے شک بارڈر پہ رہ کے ایبٹ آباد کے جلسے میں جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے ہری پور کے اندر، اور وہ جلسہ ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے. تو یہ الیکشن ہارتے آ رہے ہیں. یہ مجھے کوئی نتیجہ دکھا دے کہ جو لوگ یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اتنے ووٹ پڑے تھے اور بعد میں رزلٹ بدلے گئے، کیا یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو 23 حامی اور اپنے کینڈیڈیٹ تھے ان کے 24 میں سے اتنے ووٹ پڑے جتنے 2024 میں پڑ رہے تھے؟ کیا ان لوگوں کی وہ تھا انتھوزیازم جو لوگوں میں انہوں نے لانا تھا، بھرنا تھا نوجوانوں کے اندر؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے شواہد اگر دے دیں، شواہد نہیں ہے. مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں نا، جیسے 24 کے حوالے سے کہتے ہیں نا جی یہاں پہ رزلٹ بدل دیا، ہم تو جیت گئے تھے. جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں 8 میں ہم، پہلے تو وہ 24 کو 24 جیت رہے تھے، پھر 23 میں کھڑے کر کے کینڈیڈیٹ، پھر وہ کنفرم کر لیا کہ جی 8 تو ہم جیت چکے تھے. مجھے وہ ووٹنگ پیٹرن تو دکھائیں نا جہاں پہ کیمپوں میں بھرے ہوئے تھے لوگ اور پھر ان کے وہاں پہ ووٹ اتنے نظر آئے ہوں کہ جی ان کے کوئی ووٹ کم تو نہیں کیے کسی نے. اب آپ آ جائیں پی ایم ایل این، بالکل انہوں نے ڈھیلی ڈھالی کمپین شروع کی. کیپٹن صفدر گووا موجود تھے، امیر مقام وہاں تھے، لیکن جن لوگوں کو سیاسی قیادت کرنی چاہیے تھی وہ تو سارے کے سارے فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے تھے، یا یہاں سے اس طرح کی کمک اپنی پارٹی کے لیے اپنی کوارڈینیشن مرکزی پارٹی نے نہیں کی. نواز شریف صاحب کے اوپر منصور صاحب نے بات کر دی، بالکل ٹھیک ہے، ایک دن جانا آنا. کیا ان کی پارٹی نے جو مرکز میں سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوں، دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے کتنی کوارڈینیشن کی؟ خود جو صوبائی صدر ہیں حفیظ الرحمان، وہ پورے جی بی میں گھومے بلتستان میں، وہ گئے الیکشن میں، وہ اپنے الیکشن کے اندر پھنسے ہوئے تھے. کچھ ان کے اندر اپنی لوگ کہہ رہے ہیں جی سازشیں تھی، فلاں تھی. 2024 میں بالکل پچھلے 24 کہہ رہے ہیں جو پچھلا الیکشن تھا انہیں ہرایا گیا تھا جس طرح وہ پی ٹی آئی کے لیے تھا. اب اس طرح کے دھاندلی کے الزامات وہ نہیں آئے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ پی ٹی آئی اپنے نشان پہ موجود نہیں تھی، باقی الیکشن ان کے لوگ لڑے، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ مل کے لڑے. تو یہ الیکشن جس نے بہت اچھا کام کیا اس سینس میں کہ انہوں نے کمپین چلائی پیپلز پارٹی کو، اس کا بھرپور رزلٹ ملا. پی ایم ایل این کی بھرپور مہم نہ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں ان کو اچھا رزلٹ ملا ہے. بٹ ایک فیکٹر تو یہ ہمیں ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ یا تو عامر بھائی ایک سیکنڈ، ایک فیکٹر تو ذہن میں میرے خیال میں ہم اس پہ ایگری کریں گے کہ دیکھیے جو مسائل تحریک انصاف کو تھے وہ نہ پیپلز پارٹی کو تھے نہ مسلم لیگ نون کو تھے. این او سی والا معاملہ یہاں تو وفاقی وزراء گئے الیکشن کے دوران اور وہ کوئی پیکج اناؤنس کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، یہ وہاں پر ہوا جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا ایک مبہم بیان ہے کہ سبھی وائلیشن کر رہے ہیں. تو پھر یہ صوبہ بدری والے معاملات تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے نا، یہ بھی فیکٹ ہے. نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ مطلب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ قانون کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ مجھے این او سی لینا ہے. میں تو شیر عبد المربت کی بات کو سیکنڈ کروں گا جو اس نے کہا تھا کہ یہ جو اتنے لوگ جا رہے تھے تو یہ کے پی سے لوگوں کو لے کے جاتے اور ادھر سے کال کرتے کہ آؤ تم ہمیں لینے کے لیے آؤ، تو مومنٹم بن جاتا بارڈر کے اوپر. بے شک روکتی رہتی فورس. انہوں نے کون سی سیریس کمپین چلائی؟ بالکل ان کے ساتھ ہوا، ان کا نشان لے کے زیادتی ہوئی، واپسی نہیں ہوئی ان کے نشان کی، لیکن خود پی ٹی آئی کی قیادت اس طرح سیریس نہیں تھی. میں اچھا آپ کو ایک صحافی کا نام نہیں لے رہا، وہ بڑے سروے کرتے ہیں،
ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا کہ انہوں نے خالد خورشید کو نہیں بتایا تھا کہ آپ کی والدہ ہار رہی ہیں. وہ جو سروے کر کے آئے تھے انہوں نے کال کر کے انہیں بتایا تھا کہ آپ کی والدہ نہیں جیت رہی. اب آپ جتا لیں ان کو بھی کہ سب سے زیادہ تو جیتی انہیں کی تھی, کیا کریں, کس کے سروے کو مانیں گے؟ ٹھیک. اچھا ذرا ایک چیز مظہر صاحب, ہم نے اس کو ابھی ایک پاسنگ ریمارک منصور صاحب نے ضرور دیا تھا, لیکن یہ فیکٹر اہم ہے کہ کچھ لوگ پی ایم ایل این کے اندر جب آپ ان سے بات کریں, آئی ایم شور ہم سب کی بات ہر کسی سے ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط آئیڈیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا تو فل فلیجڈ کیمپین کے لیے لے جایا جاتا, وہ پارٹی کے قائد ہیں, اس طرح ان کی جسے کہتے ہیں اتنی شارٹ انٹری بس وہ ہوئی اور بس وہ واپس تشریف لے گئے, یہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا اور یہ غلط کیا گیا ہے. اٹ واز ایک ڈس سروس تھی جو میاں نواز شریف کے ساتھ کی گئی ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں منیب, ایک ہمارے دیگر دوستوں نے بھی بات کی, جو ایک فیکٹر میرا خیال ہے ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا, جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں بہت ہی کروشل اور ڈیسائسو ہوتا ہے, اور وہ ہے سیکٹیرین فیکٹر. جی. اور اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف جس طرح میں نے کہا کہ اس فیکٹر کے علاوہ یہ فیکٹر بھی کافی کاؤنٹ کرتا ہے. اسی طرح جو وحدت مسلمین ہے ان کی جو سیٹس ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں میں صرف گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں اس چیز کو بھی بہت ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو دیکھیں, جس طرح ابھی آپ نے خود بات کی کہ الیکشن کمیشن کا یہ بیان جو ہے یہ بذات خود الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ جی وائلیشن تو سب کر رہے ہیں, تو وائلیشن سب کر رہے ہیں تو آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ یعنی آپ یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ وائلیشن سب کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا کام کیا ہے اس چیز کا؟ تو میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کے فیکٹر میں یہ چیز ہوئی ہے تو زیادتی ہے, اور زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے. دوسری جو امپورٹنٹ نواز شریف صاحب کی, نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ مسلم لیگ کے کپتان ہیں کہ کوچ ہیں. اچھا ٹھیک. کیونکہ کوچ اور کپتان ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. اب ایک آ کے آپ نے ایک تقریر کر کے آپ نکل گئے, اور پھر نکل بھی جنیوا گئے, اور پھر آپ نے وہاں بھی جو تقریر کی وہ آپ کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ یعنی 2 مرتبہ ملک سے باہر گئے ہیں, اس میں عوام کا کیا تعلق؟ وہ تو آپ ایک پیکج کے ساتھ گئے باہر, پہلے بھی مشرف کے دور میں بھی, اور اس کے بعد بھی جب آپ عمران خان کے دور میں چلے گئے تو بات کی تو چھوڑ دیں نا. اور پھر عمران خان کے دور میں وہاں جب گئے ہیں آپ, تو وہاں کا پورا رہن سہن بتا رہا ہے کہ آپ علاج کے لیے گئے تھے. تو نواز شریف صاحب بہت تجربے کار پولیٹیشین ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یا تو فل فلیش کیمپین کرتے ہیں, یا پھر وہ فل فلیش جو ہے ایک چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خواجہ سعد رفیق کو بنا دیتے الیکشن انچارج, اور پورا وہ کرتے دیتے ان کو, جو کہ میرا خیال ہے کسی حد تک دیا بھی,